اب ہم پہ فرض ہو گیا ہے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم، ان شیطانوں کی گردنوں کے اوپر نہ اللہ تعالیٰ مسلط ہو جائے اور ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور آئیں ہماری لاشوں سے گزر کے ہی آگے جائیں گے، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم زمان پاک میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سب کھڑے ہیں، اور اگر کسی نے آنے کی یہاں کوشش کی تو ہم اپنی جان قربان کر دیں گے اور خون کا آخری قطرہ خان صاحب کے لیے نچھاور کر دیں گے اپنی جان۔ یہ لوگ تو اب 2 وقت کا روٹی بھی لوگوں کے منہ سے چھین رہے ہیں کہ یہ الیکشن کروانے پہ ان کو مجبور کر دیں کہ خان صاحب نے اب جتنے زیادہ مارجن سے جیتنا ہے نا، اور انہوں نے منہ چھپانے کی ان کو جگہ نہیں ملنی۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام بیٹا، ہم لوگ 35 ایئرس سے، میں فرسٹ ایئر میں تھی تو پولیٹکس میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ جیسے ہی جو ہے وہ لوگ جو ہیں پولیٹکس میں انتقامی کارروائیاں یہ وہ کر کے اور پیسے وغیرہ کما کے باہر جا رہے ہیں، تو کوئی ایک ایسا لیڈر ہمیں چاہیے تھا کہ جو اس بحران سے ہمیں نکالے۔ خان صاحب کی صورت میں ہمیں ایک ایسا بندہ نظر آیا جو ایز اے کرکٹر بھی A1 تھا اور ایز اے پولیٹیشین بھی وہ A1 ہے۔ دیکھیے اپنی جان کے اوپر کس طرح پرواہ کیے بغیر اور اس کے جان کے پیچھے لوگ ڈرپے ہیں، تو اس کے باوجود یہ پاکستان کے لیے پاکستان میں ہی ہے، یہ باہر نہیں گیا اور نہ کوئی اس نے اپنی دولتیں جو ہیں باہر بھیجی ہیں، اور یہ اکیلا ایک ڈائری لے کے اپنا اسمبلی سے نکلا تھا ادھر، اور اکیلا ہی جو تھا وہ یعنی کہ کوئی اس نے ارن وغیرہ نہیں کیا، نہ کوئی باہر اس کے اکاؤنٹ ہے۔ تو خدارہ میری اسی سے بھی اپیل ہے کہ ہمیں ایسا لیڈر چاہیے، یہ وہ 15 20 باریوں والے لوگ جو لے کے باریاں اور اپنے جو ہے وہ اپنے باہر جو اکاؤنٹس وغیرہ بنا کے اپنی جائیدادیں وغیرہ بنا لی ہیں انہوں نے، خدارہ ہمیں ان سے نجات دلائے۔ اور ہم یہ ڈسکوالیفیکیشن جو اب کر رہے ہیں، یہ فواد خان جو اس طرح کے شہباز گل اور ہمارے اتنے اچھے جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا جا رہا ہے، اس کے لیے ہم لوگ بہت ہی پریشان ہیں۔ اس سلسلے میں ہم زمان پاک میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سب کھڑے ہیں، اور اگر کسی نے آنے کی یہاں کوشش کی تو ہم اپنی جان پہ یعنی جان قربان کر دیں گے اور خون کا آخری قطرہ خان صاحب کے لیے نچھاور کر دیں گے اپنی جان۔ اچھا، اگر آپ یہاں پہ موجود ہیں، اگر گرفتاری ہوتی ہے عمران خان صاحب کی تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ جی ہم لوگ تو بس یہاں بیٹھے ہیں اور آئیں، ان کی جرت ہی نہیں ہے ان کو۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ سارے یہاں لوگ تسبیحات بھی کر رہے ہیں، میں بھی کرتی ہوں، میں تو کہتی ہوں اب ہم پہ فرض ہو گیا ہے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم، ان شیطانوں کی گردنوں کے اوپر نہ اللہ تعالیٰ مسلط ہو جائے اور ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور آئیں ہماری لاشوں سے گزر کے ہی آگے جائیں گے، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں خان صاحب کی خاطر۔ آپ آخری کوئی پیغام دینا چاہیں عوام کو؟ لوگوں کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کس طرح دیکھیں خان صاحب کے دور میں اتنی مہنگائی نہیں تھی، یہ لوگ تو اب 2 وقت کا روٹی بھی لوگوں کے منہ سے چھین رہے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہیں نکلیں، باہر نکلیں، احتجاج میں ہیں، لیڈیز آئیں، یہاں بڑا اچھا ماحول ہے سارا، یہاں دیکھیں بالکل کوئی بھی کسی بھی میل کو آنے کی اجازت نہیں، ایسے ہی بالکل پرسکون ماحول ہے، اور صبح سے شام تک لیڈیز جو ہیں یہاں پہ ہوتی ہیں، آپ آئیں احتجاج میں شامل ہیں۔ ان لوگوں کو اتنا ایزیلی لے کے نا یہ کہ اتنا مجبور کریں کہ یہ الیکشن کروانے پہ ان کو مجبور کر دیں، ان کو اتنا ایزی نہ یعنی کہ اپنا ٹارگٹ بننے دیں، اور پوری تیاری کریں الیکشن کی۔ ہم پہلے صبح کے ٹائم ہم لوگ اپنی ڈور ٹو ڈور کمپین کرتے ہیں، جن لوگوں کے ووٹ ٹرانسفر ہوئے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ان کے کرتے ہیں۔ ہمیں سارے احساس پروگرام ڈیلی کے ہماری فیلڈ میں پوری ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں۔ یہ ان کی تو سوچ ہے کہ خان صاحب نے اب جتنے زیادہ مارجن سے جیتنا ہے نا، اور انہوں نے منہ چھپانے کی ان کو جگہ نہیں ملنی، ایسے ہی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔